السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں قید عشق پارٹ 4۔ حور کو سلطان کی قید میں رہتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا۔ اب تو وہ وقت جلد آنے والا تھا جب اس کا بچہ اس کے ساتھ ہوتا۔ اسے بس اس بات کی بہت زیادہ فکر تھی کہ نہ جانے اس کا بچہ اپنے والد کو دیکھ بھی پائے گا یا نہیں۔ یہ روز ارشمان کو پکارتی اور کہتی کہ جہاں بھی ہو میرے پاس آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ سلطان اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا کہ حور کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، مگر حور صرف اور صرف ارشمان کو ہی یاد کرتی۔ اپنے والدین کے یہاں سے آنے کے بعد یہ اسی گھر میں رکھے تھے جہاں اسے سلطان لے کر آیا تھا۔ سلطان ابھی حور کے پاس اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کچھ کھا لو، یوں بھوکا رہ کر تم اپنا ہی نقصان کرو گی۔ مجھے میرے ارشمان کے پاس جانے دو، تم جو کہو گے وہ تمہیں دیں گے، تمہیں کوئی سزا بھی نہیں ملے گی۔ مجھے میرے ارشمان کے پاس جانے دو۔ نہیں حور، میں تمہیں ارشمان کے پاس واپس نہیں جانے دے سکتا۔ میں تمہیں اب خود سے دور نہیں کروں گا۔ مجھے قید کر کے تم خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان اس شخص سے محبت نہیں کر سکتا جو اس کے ساتھ یوں زور زبردستی کرے۔ مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا حور، مجھے صرف اس بات سے غرض ہے کہ تم میری ہو اور تمہیں میرا ہی ہو کر رہنا ہے۔ حور سلطان کی بات پر رونے لگ گئی۔ ان گزرے کچھ مہینوں میں یہ ایسے ہی روتی تھی۔ ارشمان نے اسے کبھی رونے نہیں دیا تھا۔ اب اسے لگنے لگا تھا کہ ارشمان سے دور رہ کر یہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ارشمان اپنے خاص ملازم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آج اس نے اپنے ملازم کو کہا تھا کہ یہ کوشش کرے گا انسانی دنیا میں جانے کی، مگر اس سے شاید اس کو بھی نقصان ہو سکتا تھا، مگر حور کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ اس مرتبہ ناکام ہو گئے تو پھر آپ بہت دیر کوشش نہیں کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس دفعہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ تم بس دیکھو یہاں پر، میں اگر اپنی حور کے پاس چلا گیا تو اسے لے کر ہی واپس آؤں گا۔ ارشمان اپنے ملازم کو کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو یہ انسانی دنیا میں تھا۔ یہاں سب کچھ بہت عجیب تھا، مگر ارشمان کو ایک بات کی خوشی تھی کہ یہ اپنی حور کے بہت قریب ہے۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ انسانی دنیا میں آپ آئیں گے۔ یہ کب سے کوشش کر رہا تھا کہ جلد از جلد حور کے پاس پہنچ جائے، اور یہ حور کے پاس ہی پہنچنے والا تھا۔ ارشمان ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے جادو سے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ اس کے بعد حور کے پاس جانا اس کا سب سے پہلا مقصد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان دنیا میں موجود ہے اور کہیں نزدیک ہی ہے۔ ارشمان اب اپنی رانی کے بارے میں جان رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں ہی کہیں نزدیک میں ہے۔ حور بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ارشمان اس کے بہت قریب ہے۔ کہاں ہے آپ ارشمان؟ جلدی سے آ جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے کو جب سب سے پہلے اٹھائے وہ آپ ہی ہو۔ حور نے روتے ہوئے ارشمان کو پکارا۔ سلطان جو کچن میں کھڑا ہوا رات کا کھانا بنا رہا تھا، وہ باہر لاؤنج میں آیا تو کسی غیر معمولی پن کا احساس اسے ہوا۔ ابھی یہ کچھ سوچتا اس سے پہلے ہی دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ اندر آنے والا ارشمان تھا۔ بادشاہ ارشمان! سلطان نے ارشمان کی طرف دیکھا جو غصے سے اندر آیا۔ ارشمان نے اندر آتے ہی سب سے پہلے سلطان کو اپنی طاقت سے نیچے گرا دیا۔ سلطان بھی شاید تیار تھا اس بار۔ سلطان نے بھی اپنے ہاتھ آگے کیے جس سے روشنی نکلی اور ارشمان کی طرف گئی۔ ارشمان کو بھی جھٹکا لگا۔ اس بار نہیں ہاروں گا میں، شہزادی میری ہوگی۔ بادشاہ ارشمان! میں نے انہیں سب سے پہلے دیکھا، پسند کیا اور اپنی دنیا میں لے گیا۔ تم ہوتے کون ہو رانی کے بارے میں ایسی بات کرنے والے؟ وہ شروع سے میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے راستے سے دور رہو، مگر تم شاید ابھی مجھے بہتر طریقے سے جانتے نہیں۔ ارشمان نے دوبارہ روشنی سلطان کی طرف پھینکی۔ سلطان نے بھی اسے روکا۔ نہیں بادشاہ ارشمان، شروع سے تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی تھا کہ جو چیز اچھی لگی اسے اپنا بنا لیا، مگر حور کوئی چیز نہیں تھی بلکہ جیتی جاگتی انسان تھی۔ تم نے کبھی کسی کے احساسات کا خیال کیا ہے؟ مجھے تم جیسے انسان سے ہمدردی بھی نہیں سلطان۔ تم شاید نہیں جانتے، تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم اس شخص کے بیٹے ہو جس نے آج تک اپنی بیوی کو دنیا سے دور رکھا، تو کیسے تم کسی کو خوش رکھ سکتے ہو؟ میرے بابا کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ماں سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر تم جیسے لوگ پیار کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک صرف اپنی ذات اہم ہے۔ حور جسے شور کی آواز آ رہی تھی بہت دیر سے کمرے سے باہر آئی۔ کمرے سے باہر اسے جب ارشمان نظر آیا تو یہ روتے ہوئے بولی، ارشمان!
ارشمان کی نظر حور پر پڑی۔ پیلے رنگ کے شلوار قمیض پر چادر کو اپنے ارد گرد اور سر پر اس نے اچھے سے پھیلا رکھا تھا۔ ارشمان حور کی طرف آیا۔ میری جان، میری رانی حور ارشمان۔ ارشمان نے حور کو اپنی باہوں میں بھرا۔ ارشمان نے حور کے چہرے پر پیار دیا اور اس کی آنکھوں کو دیکھا جو ویران تھی۔ ارشمان نے حور کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور یقین کیا ان کا بچہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو نا میری جان؟ آپ جانتی ہو میں نے یہ وقت کیسے گزارا ہے؟ میں نے پل پل آپ کے پاس آنے کے لیے کتنے لمحے گنے ہیں۔ بہت ہو گیا ہے ایموشنل ڈرامہ۔ تم جانتے ہو بادشاہ ارشمان، تمہاری بیوی کتنا عرصہ میرے پاس رہی ہے؟ کیا اب بھی تم اسے اپنانے کو تیار ہو؟ حور نے آنسو بھری آنکھوں سے ارشمان کو دیکھا۔ ارشمان، آپ مجھ پر شک مت کریے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بالکل ویسے ہی ہوں جیسا آپ نے مجھے چھوڑا تھا۔ ارشمان نے حور کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میں جانتا ہوں یہ گھٹیا شخص جو کہہ رہا ہے وہ سچ نہیں، ویسے بھی میں نے آپ سے عشق کیا ہے میری رانی۔ آپ کی ہر تکلیف کا اندازہ مجھے خود ہی ہو جاتا ہے۔ آپ پر جو بھی تکلیف آتی ہے مجھے اس کا علم پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ سلطان نے حور کو ارشمان کے پاس دیکھا تو یہ ضبط کر گیا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ ارشمان سچ میں حور کو نہیں چھوڑے گا تو اس نے ارشمان پر وار کیا۔ ارشمان! حور کی چیخ نکلی۔ ارشمان نے حور کو اپنے سینے میں چھپایا۔ ارشمان غصے سے پیچھے دیکھنے لگا، پھر اپنے سلطان کی طرف آیا۔ پھر وہ سلطان کی طرف آیا، حور کو سائیڈ پر کر کے۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو، تم شاید یہ بھول رہے ہو تم نے پہلے جرأت کی میری رانی کو تکلیف پہنچانے کی، اب تم میرے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت کر رہے ہو۔ بادشاہ ارشمان کبھی بھی اپنے مجرموں کو معاف نہیں کرتا۔ ارشمان کی آنکھیں اس وقت خوفناک حد تک سرخ تھی اور یہ سلطان کی طرف آ رہا تھا۔ سلطان بھی پہلے سے زیادہ تیار تھا اور اس لیے یہ بھی ارشمان کی طرف ہی بڑھنے لگا۔ حور پیچھے کھڑے ہو کر سب دیکھ رہی تھی۔ حور کے دیکھتے ہی دونوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ حور کی چیخیں نکل گئی جب اس نے ارشمان کا خون نکلتے دیکھا۔ ارشمان اور سلطان دونوں ہی طاقتور تھے اور اس لمحے دونوں ہی سخت غصے میں تھے۔ ارشمان نے وار کیا، سلطان نیچے گرا۔ ارشمان نے سلطان کا بازو تھاما اور جھٹکا دے کر کھینچا۔ روشنی کے نکلتے ہی سلطان کو سمجھ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ارشمان نے سلطان کی ساری طاقتیں لے لی تھی۔ تم نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، نہ صرف اپنی ریاست کے لوگوں کو تکلیف دی تم نے بلکہ میرا بادشاہ ارشمان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ہم تم سے تمہاری ساری طاقتیں واپس لیتے ہیں اور 10 سال کے لیے تم اپنی ریاست اپنے گھر نہیں جا سکتے۔ 10 سال تمہیں اسی انسانی دنیا میں رہنا ہے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا بادشاہ ارشمان، تم مجھ سے میری طاقتیں نہیں چھین سکتے۔ میں چاہتا تو تمہیں ختم بھی کر سکتا تھا، مگر میں تمہیں ایسی سزا دینا چاہتا تھا جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے۔ اب جب بھی تم سوچا کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ تم نے کس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا سوچا تھا۔ ارشمان حور کی طرف بڑھا جو رو رہی تھی۔ چلیں رانی؟ حور سلطان کی طرف آئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا سلطان کہ عشق کو کبھی قید نہیں کر سکتے۔ مجھے دکھ ہے کہ تم نے اپنی ضد اور انا کے پیچھے خود کو تباہ کر لیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ جب اپنے ماں باپ سے ملو گے تو ایک نئے انسان بن کر ملو گے۔ یہاں انسان تمہیں بہت کچھ نیا سکھا دیں گے۔ سلطان نے حور کو دیکھا، وہ جانتا تھا کہ شاید اب کبھی دوبارہ اسے نہ دیکھ پائے۔ ارشمان سلطان مجھے میرے والدین کے پاس لے کر گیا تھا اور یہی ظاہر کیا کہ میرا شوہر یہی ہے۔ میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر آپ ساتھ ہوں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ ارشمان ہنسنے لگ گیا۔ شاید آپ بھول گئی ہیں کہ آپ کے شوہر محترم انسان نہیں ہے۔ میں انہیں اس بات کی یاد ہی بھلا دوں گا کہ وہ سلطان سے ملے تھے، انہیں یہ یاد ہوگا کہ وہ مجھ سے ہی ملے تھے۔ سلطان کو چھوڑ کر یہ دونوں اپنی دنیا میں چلے گئے۔ سلطان بھی حور سے سچی محبت کرتا تھا، مگر شاید وہ ایک چیز بھول گیا تھا کہ عشق کو کبھی قید نہیں کیا جاتا، یہ تو آزاد رہنے کا عادی ہے۔ حور اپنے والدین سے مل رہی تھی اور اب یہ جانتی تھی کہ بہت عرصے تک یہ ان سے مل نہیں پائے گی۔ اس کے والدین کی یادداشت میں ارشمان اس کے شوہر کے طور پر یاد رہ گیا۔ ایک نئی داستان رقم ہوئی۔ سلطان اپنے عشق کے پیچھے سب کچھ گنوا گیا اور ارشمان نے سب کچھ پا لیا۔ وہ بابا جو حور کے والد کے پاس آتا تھا وہ کچھ بھول گیا تھا۔ حور سلطان کو نہیں ارشمان کو ملی تھی اور ان دونوں کی ایک نئی کہانی شروع ہو گئی تھی۔ 10 سال بعد محل میں ساحل کے پیچھے بھاگتے ہوئے حور تھک گئی تھی۔ یہ اس کا چھوٹا بیٹا تھا جس نے اسے پیدا ہونے کے بعد سے آرام سے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ رانی صاحبہ آپ آرام سے رہیں ورنہ آپ گر جائیں گی۔
گلبہار تم اپنے شہزادے کو بھی تو دیکھو، مجھے کتنا تنگ کرتا ہے، آج آنے دو ذرا اور عثمان کو شکایت لگاؤں گی انہیں۔ حور کے 4 بچے تھے، 2 شہزادیاں اور 2 شہزادے۔ حور نے ان گزرے سالوں میں اس جگہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ بادشاہ شہریار اور ملکہ بہت بار حور سے ملنے آئے کہ ان کے بیٹے کو معاف کر دیا جائے۔ شروع میں تو فوزیہ خاتون حور کو ان سے دور ہی رکھتی، پھر ایک دن حور ان سے ملی اور ارشمان کو کہا کہ ان کے بیٹے سلطان کو معاف کر دے۔ آج 10 سال بعد سلطان اپنی ریاست واپس آیا تھا، ساتھ اس کی طاقتیں واپس ملی تھی، مگر ارشمان نے سلطان کو کہہ بھی دیا تھا کہ اس بار اگر کوئی حرکت کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اسے ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا جائے گا۔ سلطان نے ایک لڑکی سے انسانی دنیا میں شادی کی جس کو مدد کی ضرورت تھی۔ وہ لڑکی 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ سلطان آج بھی حور کو یاد کرتا، یہ ریاست واپس آیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ۔ جس لڑکی سے اس نے شادی کی وہ اس کی مجبوری تھی اور ان کا ساتھ بھی بہت کم تھا۔ کھڑکی کے پاس کھڑے سلطان سیاہ آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر آج بھی آتش بازی ہو رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، مگر کہتے ہیں نا، کچھ چیزوں کو حاصل کر کے بھی ہم اپنا نہیں بنا سکتے۔ حور آج بھی اسی آبشار کے پاس کھڑی تھی جہاں شادی کی پہلی رات کھڑی تھی اور اپنے شوہر کے ہاتھ سے پھولوں کا زیور پہنا تھا۔ آج ان کی شادی کو 11 سال گزر گئے تھے۔ حور یاد ہے، ہم نے اس جگہ سے اپنی آنے والی زندگی کی شروعات کی تھی۔ کیا ہم جانتے تھے کہ زندگی میں اتنا کچھ بدل جائے گا؟ نہیں ارشمان، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی یوں بدل جائے گی، مگر ایک چیز میں نے زندگی سے سیکھی ہے کہ عشق کبھی قید نہیں ہو سکتا، وہ تو آزاد ہے جو کبھی بھی اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ارشمان نے حور کی آنکھوں پر پیار کیا۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ رانی حور ارشمان، میری زندگی بھی حسین بنانے کا شکریہ بادشاہ ارشمان۔ حور ارشمان کے سینے سے لگے سامنے ہونے والی آتش بازی کو دیکھ رہی تھی، یہ جانتی تھی کہ بہت کچھ بدلا تھا اور بہت کچھ بدل جائے گا مستقبل میں، مگر ایک چیز جو نہیں بدلے گی وہ ارشمان اور اس کا پیار تھا۔ عشق میں زبردستی نہیں کی جاتی، یہ تو ہو جاتا ہے، اور جس چیز کو سختی سے تھاما جائے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی مثال عشق کی بھی ہے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور اس کہانی سے جو سبق ملا وہ آپ کو بھی سمجھ ضرور آ گیا ہوگا، اور اگر اب تک سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ سے اسٹوری کو سنیں تو سمجھ آ جائے گا، اور اگر کہانی پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور صرف کہانیاں سن رہے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔